اور عزت دینا صرف سامنے عزت دینا نہیں ہوتا، یہ جھوٹی عزت ہوتی کہ سامنے آپ کسی کے بہت مؤدب بنے اور پیچھے آپ انتہائی بد زبانی کریں اس کے خلاف. اللہ تو سب دیکھتا ہے نا، اس کے لیے تو حاضر اور غائب برابر ہے. بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ سامنے بزرگوں کے بہت جھک کے ملیں گے، بڑے آداب کریں گے ان کو، لیکن بعد میں نقلیں تک اتاریں گے ان کے بولنے پہ، ان کے چلنے پہ. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے بوڑھوں کی نقل اتار رہے ہوتے ہیں کہ یوں چلتے ہیں، یوں بات کرتے ہیں. یہ تو سراسر منافقت ہے نا. قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس کے 2 چہرے ہوں گے، 2 چہروں والا. ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کبھی آپ نے ایسے ڈیفارمڈ بچے دیکھے ہوں گے کہ جن کے 2 چہرے ہوں یا 2 سر ہوں اور باڈی ایک ہو، یا کبھی آپ نے تصویر کوئی دیکھی ہوگی. تصویر دیکھ کے بھی انسان ڈر اور سہم جاتا ہے. قیامت کے دن کچھ لوگ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے واقعی 2 چہرے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں کچھ لوگوں سے ایک طرح ملتے تھے اور کچھ سے دوسری طرح، 2 رخا پن، یا یہ کہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ. ہم سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو بیوقوف بنا لیں گے، حالانکہ زیادہ دیر کوئی چھپ بھی نہیں سکتا. جو ایسا کرتے وہ پہچانے بھی جاتے ہیں، کھل ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے معاملہ. وہ خود کتنا بھی اپنے آپ کو کور کرے، کہیں نہ کہیں سے ڈسکلوز ہو جاتی ہیں باتیں. کیونکہ جب آپ دوسروں کے سامنے اس طرح کی کسی کی خرابی بیان کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، تو جس کے سامنے اس وقت آپ داد لے رہے ہیں، ہو سکتا ہے وقتی طور پر وہ بھی آپ ہی کو دھوکہ دے رہا ہو کہ ابھی آپ کی ہاں میں ہاں ملا رہا اور پھر کہیں اور جا کے آپ کو بدنام کرے. جب آپ دوسرے کی خرابی کر رہے ہیں تو آپ کو کون چھوڑے گا؟ ویسے بھی اللہ کیا مکافات کا عمل ہے، جو دوسرے کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ ہو کر رہتا ہے. ایسے لوگ قیامت کے دن جب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو وہ اپنے اعمال کی وجہ سے دور سے پہچانے جائیں گے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ کون تھا اور کیسا تھا. کوئی چیونٹیوں کی شکل میں اٹھے گا اور کوئی کسی حال میں، کوئی نیلا پیلا. قرآن مجید میں مختلف رنگوں کا بھی ذکر ملتا ہے، آنکھوں کے رنگ مختلف، چہرے سیاہ ہوں گے. تو اس لیے اصل ادب اور اصل اخلاق کیا ہے؟ جو ہر جگہ ہو، جو اللہ کے لیے ہو. کیونکہ جو کام اللہ کے لیے نہیں اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں. کہ آپ سامنے تو سر جھکا لیں یا نگاہیں نیچی کر لیں اور نگاہیں نہ ملائیں. یہ بھی یاد رکھیے، نگاہیں نہ ملانا بھی ایک اچھی عادت نہیں، وہ ایک کمپلیکس کی علامت ہوتی. یعنی جب انسان کسی سے نگاہ نہیں ملاتا، نگاہ چراتا ہے، تو نگاہ چرانا کیا ثابت کرتا ہے، کیا ظاہر کرتا ہے؟ نگاہیں چرانا کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ کچھ چھپا رہے ہیں، آپ فیس نہیں کر پا رہے، یو آر گلٹی، آپ نے کچھ گڑبڑ کی ہوئی ہے. بچوں کو دیکھیں، کوئی شرارت کر لیں تو کہاں سے دکھتی؟ نگاہیں چرانے سے. نگاہ نہیں ملائیں گے. تو جو کمیونیکیشن میں نگاہیں چرانا یا دوسرے کو فیس نہ کرنا یا بات کرتے ہوئے ایک مصنوعی قسم کا احترام طاری کر لینا، یہ بھی اب نارمل رویہ ہوتا ہے. اور اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ کہ جب آپ کے دل میں نہیں ہوتا. جب آپ کے دل میں آپ بالکل ایک اطمینان کے ساتھ نیچرل وے میں دوسرے سے بات کرتے ہیں، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ، یہ اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. اگلی حدیث ہے ان انس